والصلاة والسلام على أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. مکرم و محترم سامعین و ناظرین کرام، رجب المرجب کا یہ آخری جمعہ ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ چاند چڑھ جائے گا، لیکن چاند کی اپنی مرضی ہے، چڑھے نہ چڑھے. میں سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ محبوب کے معراج کا ایک جمعہ اور بھی مل جائے. اس لیے آج 30 رجب المرجب ہے. میں نے بھی وہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ نے محبوب کے معراج کا جو دوسرا حصہ ہے، انتہائی مقام ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی. یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جس کے قریب جنت المأوی ہے. اور یہ تمام علماء کے نزدیک متفق بات ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ عرش کے نیچے اور باقی سارے مقامات سے اوپر ہے. یہاں جبریل امین کی رہائش گاہ ہے. جبریل امین حضور علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں امامت کروا کے حضور علیہ السلام کو براق پہ بٹھا کے آسمانی دنیا کی طرف لے کر چلے گئے. پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے آسمان تک لے گئے، اور جب 7ویں آسمان پر میرے نبی نے قدم رکھا تو حضور فرماتے مجھے ایک مکان نظر آیا 7ویں آسمان سے اوپر، اور اس مکان سے نور کے شعلے حویدہ تھے، نکل رہے تھے، ظاہر ہو رہے تھے. اور وہاں میں نے دیکھا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے میری طرف دیکھ رہے تھے. جیسے ہی میں نظر آیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے انہوں نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، استقبال کیا. میں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ مکان جس کے ساتھ آپ پشت لگا کے بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. توجہ ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے. اور اس کعبے کو حضرت ابراہیم پشت نہ صرف کر کے بیٹھے تھے بلکہ لگا کے بیٹھے تھے. کیوں؟ کعبے کو تو پشت نہیں کرنی چاہیے.
کعبے کو تو منہ کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اب میری پشت تو کعبے کو ہے. میں آپ سے حضور کی باتیں کر رہا ہوں. نبی کی بات کرنے کے لیے کعبے کو پشت بھی ہو جائے تو کوئی جرم نہیں. نبی کی باتیں سنانے کے لیے، نبی کا ذکر کرنے کے لیے اگر کعبے کو پشت بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی قرآن اور حدیث اور یہ ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا کرتے ہوئے نبی کو پشت کر دے تو اس کا کاکھ نہیں بچتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے وہ مقامات دیکھے ہیں مکہ اور مدینہ، جن کو حرمین شریفین کہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شترے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی وردیوں والے کوئی بغیر وردیوں والے، اور وہ کھڑے بندوں کی طرح منہ کر کے ہوتے ہیں، نبی پاک کو پشت کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ایسے ڈیوٹی دینے سے بندے کا کچھ بچتا ہے؟ وہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں، انہوں نے حضور کی طرف پشت نہیں کی، حالانکہ وہ بیت المعمور میں بیٹھتے، وہاں عبادت کرتے، ذکر اذکار کرتے، وہ فرشتوں کا کعبہ تھا، نبی وہاں پر ہے جد الانبیاء، تو وہ وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا. وہ ذکر نہیں کر رہا رب کا، وہ عبادت نہیں کر رہا رب کی، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بیت اللہ کی بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے، جدھر سے میرے نبی نے آنا تھا ادھر منہ کر کے حضور کے انتظار میں بیٹھے. اگر نبی حضور کی طرف پشت نہیں کرتے تو کوئی اور کر سکتا ہے؟ کسی اور کو کرنے کی اجازت ہے؟ اور جو حضور کو پشت کر دے اس کا کاکھ نہیں رہتا، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. اور آج ہم نے نبی کو اور نبی کے دین کو پشت کی ہوئی ہے، اور ہم نے باقی سیاستدانوں کو آگے رکھا ہوا ہے. ایسا جناب نواز شریف ہوئے تے زرداری ہوئے تے عمران خان ہوئے تو انہوں کانڈ کر کے نہیں کھڑوندے، نبی دے دین نو کانڈ کر کے پھرنے. اس کی بات پرس نہیں ہونی، پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. دین نبی کو تو پشت کر دی ہے اور سیاستدانوں کو تم نے آگے رکھا ہوا ہے، ان کی طرح منہ کر کے پھرتے ہو. جب تک ہم دین کے ساتھ مخلص ہو کر وابستہ نہیں رہیں گے، ہمارا ککھ بھی نہیں بنے گا، کچھ نہیں بچے گا. وہی بندہ کامیاب ہوگا جو دین مصطفیٰ کا پہرے دار بن کے نکلے گا. اس لیے علامہ اقبال فرما گئے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج قرآن الماریوں میں پڑا ہے، تالوں میں پڑا ہے، اور کسی کی پرچھتیوں کے اوپر پڑا جس پر چڑیا بیٹ کر کے گزر جاتی ہے، گرد و غبار پڑا رہتا ہے. ہم نے کبھی سالوں تک اس کو صاف کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. پڑھنا اور عمل کرنا تو بڑی دور کی بات. سکولوں کی آج دیکھ لیں سٹرینتھ کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک سکول میں بچے ہیں، اور مدرسے کی حالت دیکھ لیں تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ کو 50 100 200 بچے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دشمن ہے نا اسلام کا، انگریز، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، فرانس، ہالینڈ، یورپ، یہ جتنے بھی دشمنان اسلام ممالک ہیں، انہوں نے گرانٹیں دی ہیں ہمارے ملک کو کہ تم سکول بناؤ، تم یہ بناؤ، تم وہ بناؤ، ہم اتنے پیسے دیں گے. اور جب اسلام کی باری آئے تو کہتا ہے جو نبی کی بات کرے اس کو گولی سے اڑا دو، اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دو. اور ہمارے حکمران یہی کام کر رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ حضور کے غلاموں کو کیا انہوں نے گولیاں نہیں ماری؟ کیا حضور کے غلاموں پر شیل نہیں برسائے؟ حضور کے غلاموں کو جیلوں میں نہیں ڈالا علماء کرام کو؟ اور ابھی مجھے رات ایک خبر مل رہی تھی کہ وہ راول پنڈی میں پتہ نہیں کس ملک کا ہو رہا ہے وہ کرکٹ کا میچ، آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہے، اور وہ جو گراؤنڈ جہاں پر آسٹریلیا کا میچ ہونا ہے نا کرکٹ کا، اس کے گرد و نواح میں جتنی مسجدیں ہیں ان کو تالے لگا دیے گئے کہ وہاں جمعہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. آپ اندازہ کر لیں، یہ حالت ہے ہماری. ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کا مسلمان ہم میں کوئی نہیں ہے. اور کام کا مسلمان بننے سے کام بنے گا، نام کے مسلمان بننے سے کام نہیں بنے گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے بیٹھے تھے. جیسے ہی ہوا نا اعلان کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے. پر نبی کا اعلان ہو جائے تو کائنات میں کوئی ہے جو حضور کی زیارت کرنے سے معروم رہے، یا کہے چلو رہن دیو پھر کر لیں گے، یا ٹھہر کے کر لیں گے، یا کر لینے. ہاں آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی تھی نا، تو حضور تو ابھی تک مدینے میں گئے ہی نہیں تھے، مدینے سے باہر تھے، اور مدینے والوں کو خبر ہو گئی کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں.
تو مدینے کا کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی خود مالک اور کوئی نوکر ایسا نہیں تھا جو حضور کے انتظار کے لیے مدینہ چھوڑ کر باہر نہیں نکل گیا تھا. اور عورتیں چھتوں پر کھڑی تھیں حضور کے دیدار کے لیے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. اگر یہ عالم ہے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو جنہوں نے دیکھ لیا ان کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو سارے نبی مسجد اقصیٰ میں میرے نبی کا دیدار بھی کر چکے ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ چکے ہیں. اب آسمانی دنیا پر حضور کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضور آئیں گے تو ہم حضور کا پھر دوبارہ سے استقبال بھی کریں گے، حضور کا دیدار بھی کریں گے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر میرے انتظار میں، استقبال میں جبریل بھی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر 70,000 نوری فرشتہ روزانہ نور کا لباس پہن کر، چادریں پہن کر آتا ہے. اس کی زیارت کرتا ہے، طواف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، چلا جاتا ہے. جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنی. ہم چاہتے ہیں کہ آج سارے فرشتوں نے ہم سے استدعا کی تھی، میں نے اعلان کر دیا تھا اے فرشتوں اگر چاہتے ہو کملی والے آقا کا دیدار کرنا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، انتظار کرو، جب بھی میں اعلان کروں سب آ جانا. یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں آپ بیت المعمور کے اندر تشریف لے جائیں، فرشتے آپ کے انتظار میں کھڑے، آنے واحد میں پہنچیں گے، آپ جماعت کروا دیں، فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. باقاعدہ اذان ہوئی، باقاعدہ تکبیر ہوئی، میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوئے، جبریل میکائیل اسرافیل سمیت لاکھوں اور اربوں اور کھربوں کی تعداد میں فرشتے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے فارغ ہونے کے بعد جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور وہ ایک بیری جیسا درخت تھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور اس پر لگے ہوئے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے. اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی شرق و غرب، شمال و جنوب میں، پوری دنیا میں اس درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھی. اور اس کی جو بلند ترین شاخ تھی وہ اتنی اونچی اور بلندی پر تھی جتنا زمین سے میں نے سیدھا تک سفر کر لیا، اس سے اونچی وہ شاخ تھی، اس سے بھی بلند. اس کے آخری سے پر جبریل امین کی رہائش گاہ تھی، وہ مجھے اپنی رہائش گاہ میں لے گیا. یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے باتیں اور ہیں لیکن نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں یہاں اس نے مجھے درخواست کی کہ آپ میرے گھر میں، میرے مکان میں بھی 2 رکعت نماز نفل مجھے اکیلے کو پڑھا دیں. حضور فرماتے ہیں وہاں بھی میں نے پڑھائی. اس کے بعد کہا جبریل بس یہیں جانا ہے؟ نہیں حضور آپ نے تو آگے جانا ہے. فرمایا آؤ چلے. سرکار فرماتے ہیں میں نے جب کہا نا آؤ چلے تو اس نے کہا حضور میری یہ انتہائی منزل ہے، اس کے آگے میں اگر ایک بال کے برابر بھی جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. 1-2 باتیں یہاں بس کرنی ہیں، بڑی ضروری ہے اور سمجھنے کے لائق ہے. میرے نبی نے دیکھا کہ بس جبریل اس سے آگے جا نہیں سکتا تو حضور نے فرمایا جبریل ذرا اپنی اصل صورت تو دکھاؤ، جو تمہاری اصل صورت ہے وہ تو دکھاؤ. تو جبریل نے وہ جملہ کہا جو اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ربی ارینی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا جلوہ تو دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں تجھ میں ہمت ہی سکت ہی نہیں دیکھنے کی، تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو وہی جملہ حضرت جبریل نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. بات سمجھنے کے لائق ہے. حضور نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ سکتا، تو اپنی اصل صورت میں آ تو صحیح، دکھا تو صحیح، میں دیکھ لوں گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل پھر اپنی اصل صورت میں آیا تو اس کا سر وہ اتنی بلندی پر تھا اور اس کے جو پاؤں تھے وہ تحت الثری سے بھی نیچے تھے. اس نے اپنے 2 پر پھیلائے ہوئے تھے، پوری روئے زمین اس کے دونوں پروں کے نیچے تھی. ایسے جبریل کے 600 پر تھے. اب بتائیے میرے نبی نے جبریل کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا تو پھر ہی بتایا نا کہ اتنا چوڑا تھا، اتنا لمبا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا موٹا تھا، ایسا تھا، ایسے پر تھے. اور صرف وہ پر جو جبریل نے کھولے ہوئے تھے وہ ہی نہیں بتائے، جو جبریل نے ابھی کھولے ہی نہیں چھپائے ہوئے تھے میرے نبی نے وہ پر بھی بتا دیے. جو جبریل کے بند پروں کی تعداد جانتا ہے وہ اپنی امت کے اعمال نہیں جانتا. یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ کہنے والے نے کی ہے کہ جیسے ہی جبریل اپنی اصل صورت میں آیا حضور بے ہوش ہو گئے. یہ بڑا ضروری ہے بات کرنا.
اب جنہوں نے جو پڑھا انہوں نے وہ بات کر دی، اور ایسا ہے کتابوں میں لکھا ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ اب کتابوں میں جو لکھا ہوا اسی پر اگر بندہ اپنا ایمان رکھ لے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، بلکہ کفر ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جبریل بڑا کہ رب بڑا؟ جی اچھا، کچھ بندے تو مانتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، کچھ کو بھی تسلی نہیں ہے بھی اللہ بڑا ہے، تو میں تسلی کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پھر ڈر کس کا؟ بولو اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اللہ بڑا ہے، جبریل بہت چھوٹا ہے، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت تو میرے نبی کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے، خود حضور نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا، فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد۔ حضور کے فرمان، اللہ کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے یار نے جس چیز کو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہاں یہی ہے، اور اس نے جب مجھے دیکھا اپنی سر کی آنکھوں سے تو اس نے نہ آنکھیں بند کی، نہ اس نے آنکھوں کو دائیں بائیں پھیرا، دیکھا پھر رج رج کے دیکھا۔ یہ قرآن کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ما زاغ البصر وما طغى، اس نے دیکھا پھر رج رج کے دیکھا، آنکھ جھپکی بھی نہیں۔ آنکھ بند تو کیا ہونی تھی، آنکھ جھپکی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا نہ آنکھ جھپکی نہ کجی ہوئی۔ کجی ہوئی کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی ہو جانا، یعنی دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف لیکن آنکھ ادھر ادھر پھیر لوں، اس کو کہتے ہیں کجی ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور نے آنکھ ادھر رکھی، آنکھ کو پھر دائیں بائیں پھیرا نہیں، وہیں ٹکا کے جما کے رج رج کے دیکھا۔ تو جو رب کو عین قریب ذات کو بیٹھ کے رج رج کے دیکھے، وہاں تو نبی بے ہوش نہیں ہوتا، جبریل کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جی اگر سمجھ آ گئی ہو تو سبحان اللہ کہہ لیں۔ اور جو رب کو دیکھے تو بے ہوش نہ ہو، جبریل کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چھوٹا جبریل بڑا ہے۔ وہ جو رب کو دیکھے تو بے ہوش نہ ہو، وہ جبریل کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے کتابوں میں۔ پھر اہل محبت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور جا رہے تھے اپنی بشریت کی شان کے ساتھ، سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ، وہ عبد کی صورت میں جا رہے تھے، اور جبریل بھی جا رہا تھا اسی صورت میں۔ اب جا رہا تھا تو حضور نے کہا اپنی اصل صورت میں آؤ، تو جبریل جب اپنی اصل صورت میں آیا جو نورانی ہے، تو اس کا تو قد جو تھا وہ اتنا بلند تھا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، اور زمین کے 7ویں زمین کے نیچے اس کے پاؤں تھے، اور پر جو تھے بازو تھے اس نے پھیلائے ہوئے دو، وہ ایسے تھے پوری روئے زمین ان کے اندر ڈکی ہوئی تھی۔ تو اب حضور علیہ السلام کا قد مبارک تو 5-6 فٹ جتنا بھی اس وقت تھا وہ تھا، اور جبریل اتنا لمبا چوڑا تھا۔ تو میرے نبی نے اپنی بشریت والا لباس اتار کر جو حضور کی اصل شان ہے، حضور اس لباس میں جلوہ گر ہوئے۔ اب جو بشریت نیچے رہ جائے اور نورانیت کے لباس میں حضور جلوہ گر ہوں تو بشریت تو پڑی ہے نیچے۔ وہ دیکھنے والے نے بشریت ہی دیکھی اس لیے کہا بے ہوش ہو گئے، کپڑے اتارے پڑے ہیں نا، جو کپڑے پڑے ہوں تو بندہ اس کو دیکھ کر کہے جی یہ بے ہوش ہوا پڑا ہے، وہ تو کپڑے ہیں۔ وہ جو نظر آیا بندوں کو بھی بے ہوش ہوا پڑا، وہ تو نبی کی بشریت تھی۔ اس وقت میرا نبی اپنی اصل جو نورانیت کی شان ہے اس کے ساتھ جلوہ گر ہوا، اور حضور فرماتے میں نے اس صورت میں جب جبریل کو دیکھا اپنی اس صورت میں جا کر، تو جبریل میرے سامنے یوں نظر آیا جیسے ایک چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی اس شان کے آگے جبریل چڑیا سے بھی چھوٹا ہے، اور میرا نبی تو جبریل کے سامنے جو اس کی اصل صورت ہے اس سے بھی کروڑوں گنا زیادہ شان والے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھانا ضروری تھا، اس لیے میں نے کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبریل اپنی اصل صورت میں آیا میں نے وہ دیکھا، اور جبریل نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے جبریل کو اس کی اصل صورت میں دیکھا، جبریل نے مجھے میری صورت میں نہیں دیکھا۔ وہ بشریت کو ہی دیکھتا رہا، لوگوں نے بھی بشریت کو دیکھا، اور جو میری شان ہے اس کو شان کو تو میرے رب کے سوا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جبریل دیر ہو رہی ہے آؤ چلیں، سدرۃ اگے آؤ چلیں۔ تو جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے آگے ایک پر بال کے برابر بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ پنجابی یہ کہندے نے یار یار نو ملن جاوے نا، تو وہ کہے آ یار چلیے، وہ کہے نہیں مینوں بڑا ضروری کام ہے بس جی اپنی ملاقات ہو گئی تے تسی ہن جاؤ، تے وہ مڑ محبت نال باں پھڑ دے کہے چھڈ پراں آ چلیے۔ تو ایک محبت والے نے یہ جملہ بھی لکھا حضور نے جبریل کا بازو پکڑ لیا،
اس نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ حضور نے بازو پکڑ لیا، فرمایا آ چلیے۔ حضور نے قدم بڑھایا، جبریل بھی ساتھ کھینچا چلا گیا، اور جب جبریل وہاں پہنچا ایک قدم جو نبی نے بڑھایا تھا تو جبریل تھر تھر کانپنے لگا، پھر پھڑانے لگا۔ حضور نے یوں مڑ کے دیکھا تو جبریل یوں چھوٹی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا رہا ہے، تو حضور نے ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا تو لگتا ہے جانے والا ہے، تیرے تو آخری منزل ہے، تو لگتا ہے جیسے تجھے موت آنے والی، چھوڑ دیا، نہیں آنا چاہتا، نہ آ جا، چلا جا۔ حضور نے چھوڑ دیا۔ جبریل سے پوچھا واپس کیسے آئے؟ کہتا ہے جہاں حضور نے مجھے چھوڑا تھا نا، ایک ہی قدم تو حضور لے کر گئے تھے، واپسی کا سفر پھر میں نے کیا، مجھے واپس آتے آتے 500 سال لگے۔ اور جو نبی ایک قدم میں جبریل کے لیے 500 سال کا راستہ طے کر جاتا ہے، وہ دنیا کے لیے کتنا فاصلہ طے کرتا ہوگا؟ مدینے سے یہاں آنا اس کے لیے مشکل ہے کہ نہیں جی نہیں آ سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو عشق ہو تو ایسی بات نہیں ہوتی، عشق والوں کو سمجھ آتا ہے، اس کے بغیر حضور کا مقام سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس لیے تو کسی عاشق نے کہا بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، اور بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخاری کے لیے بندے کے پاس عشق کا ہونا ضروری ہے، بغیر عشق کے بخاری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چھوڑا، جبریل واپس چلا گیا۔ اب سرکار جب واپس آئے نا، حضور مکے میں بیٹھ کر جب یہ باتیں سنائی اور سرکار نے یہ سارے معاملات جبریل امین کی یہ بات سنائی نا، تو سیدنا صدیق اکبر سن کر رونے لگ پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جو آپ نے بات کی ہے کاش وہاں میں ہوتا، کاش وہاں میں ہوتا۔ حضور اگر جلنے کی باری آتی تو جل جاتا، لیکن آپ کے ساتھ جاتا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ عاشقوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، انوکھی ہوتی ہے، اور مقام ابو بکر کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جو جیسے جن کی عقل ہوتی ہے، جیسے جن کا جتنا علم ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کے بارے میں ایسے جملہ کہہ دیتے ہیں۔ صدیق کا مقام پر باقاعدہ ہمارے مسلک کے بڑے بڑے علماء نے بحث مباحثہ کیا تھا، حضرت محدث اعظم پاکستان اور امام حضرت جو ہے نا سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان جن کا لقب ہے، ان کی آپس میں کئی سال بحث ہوتی رہی کہ جبریل زیادہ شان والا ہے کہ صدیق زیادہ شان والا ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب لیل پوری فیصل آبادی جو شاگرد ہیں حضرت امام احمد رضا بریلوی کے، اور سیدنا احمد سعید کاظمی شاہ صاحب بھی شاگرد ہیں حضور امام احمد رضا بریلوی کے، یعنی شاگردوں کے شاگرد، فیضان ادھر سے ہی ہے۔ آپس میں بحث کر رہے ہیں جبریل کی شان زیادہ کہ صدیق کی شان زیادہ ہے۔ ایک کہ جبریل کی، دوسرا کہ نہیں صدیق کی، ایک کہ نہیں جبریل کی، پھر دلائل دیتے 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 وہ ادھر کے دلائل دے، وہ ادھر کے دلائل دے۔ اس بات میں جب پہنچے نا دونوں کہ صدیق اکبر نے کہا کاش حضور میں ہوتا تو میں جلنا برداشت کرتا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا، جبریل نے یہ بات سن کر کہا نہیں میں جل جاؤں گا، تو وہاں پر دونوں علماء کی اتفاق ہو گیا کہ نہیں جبریل سے صدیق کی شان زیادہ ہے، اور جس صدیق کا مقام جبرائیل امین سے بھی زیادہ ہے تم نے اس کو اپنے جیسا بندہ بھی نہیں سمجھا۔ مقام جبریل سمجھنا بندے کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جانتا ہے تو میرا نبی جانتا ہے، باقی مقام جبریل جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور صدیق کا مقام جبریل سے زیادہ ہے، جبریل کی شان میرا نبی جانتا ہے تو صدیق کا مقام کتنا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا میں چل پڑا، 70,000 نوری پردے عبور کرتا 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 میں آگے چلا گیا، اور بڑے بڑے علماء نے اس پر بحث کی ہے، بڑے بڑے علماء نے امام بخاری کی اس حدیث پر دن الجبار رب العزہ، رب العزت جو جبار تھا، شان جباریت میں جو رب العزت تھا، اب اللہ نے اپنے حبیب کا استقبال خود کیا، رب محبوب کے قریب ہوا۔ 70,000 عبور کرتے کرتے پردے جو تھے نا، رب نے فرمایا حبیب اب تو رک، اب میں تیری طرف بڑھتا ہوں، پہلے حبیب بڑھتے رہے اب محب بڑھتا رہا، دونوں قریب آئے تو قرآن کہتا ہے کانا قاب قوسین او ادنی، دونوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 کمانوں میں رہ جاتا ہے۔ اور ایک محدث نے، مجھے اس کا نام اب یاد نہیں آ رہا، مفسر نے ترجمہ کیا جتنا 2 بموں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اتنا فاصلہ رہ گیا۔ غالباً علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ ترجمہ کیا کہ جتنا 2 بمیں ہوتی ہیں نا یہ اوپر
یہ پلکیں ہوتی جو آنکھوں کے بالکل ساتھ ہوتی، آنکھوں کے اوپر یہ جو ان کو بویں کہتے ہیں۔ اب بربٹیاں دے درمیان نک نو سامنے کئیاں دا تھوڑا جہا فاصلہ ہوندہ ہے، کئیاں دا زیادہ ہوندہ ہے، وال زیادہ ہون تے تھوڑا فاصلہ رہ جاندہ ہے، وال تھوڑے ہون تے زیادہ فاصلہ رہ جاندہ ہے، دونوں بربٹیاں دے درمیان۔ کہتے جتنا وہ دونوں بووں کے درمیان فاصلہ تھا اتنا